آج محرم کی 3-4 چھٹیوں کے بعد شہر کی رونقیں کچھ بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ بہرحال پہلے جیسا رش ابھی تک نہیں ہے۔ یہ شوکت علی روڈ کا آغاز ہے، شروع ہے یہاں سے۔ میں اس سڑک کے اوپر داخل ہوا ہوں تو سائیڈ پہ کبھی ایک گندا نالا ہوا کرتا تھا، بھیانک قسم کی، وہ یہاں سے بدبو آتی تھی۔ شہباز شریف کے دور میں اس کو بہتر کر دیا گیا، پختہ اس کو کر دیا گیا، تو بیلٹ، گرین بیلٹ اس کے دونوں طرف بنا دی گئی ہیں، درخت لگا دیے گئے ہیں۔ وہی جو بدصورتی تھی، بدنمائی تھی، اب وہ زیبائی میں بدل گئی ہے، خوبصورتی میں بدل گئی ہے۔ تو جناح ہاسپٹل کے قریب سے ہوتے ہوئے پہلا اشارہ یہاں پہ آتا تھا، یہ تھا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اشارہ اب بند کر دیا گیا ہے۔ اس کو بھی جس طریقے سے پورا لاہور، وہاں پہ سگنلز بہت کم ہیں، یہ بھی ایک اشارہ تھا جس کے اوپر عموماً ٹریفک بلاک ہی رہا کرتی تھی، تو اس اشارے کو بھی انہوں نے مینیج کر لیا ہے۔ اب میرے آفس تک ایک بھی اشارہ راستے میں نہیں آتا، سگنل فری ہے پوری کی پوری یہ روڈ، گھر سے، نہر کے اوپر سے ہوتے ہوئے، جیل روڈ سے ہوتے ہوئے، کوئنز روڈ پر جسے شارع فاطمہ جناح بھی کہا جاتا ہے، تو وہاں تک کوئی سگنل نہیں ہے۔ باقی بھی بہت سی سڑکیں سگنل فری ہو گئی ہیں۔ تو یہ جناح ہاسپٹل ابھی میں نے کراس کر لیا ہے، تو سائیڈ پہ ایک طرف تو کالونی بنی ہوئی، علامہ اقبال میڈیکل کالج کی کالونی ہے، یہ جناح ہاسپٹل کے ساتھ میڈیکل کالج بھی ہے، اور سڑک کے درمیان میں جو ڈیوائیڈر بنایا گیا ہے وہ بھی گرین بیلٹ ہے۔ اس کے نیچے سے گندا نالا ابھی بھی گزر رہا ہے، اس کے اوپر گرین بیلٹ بنا دی گئی ہے۔ اسی بدنمائی کو خوشنمائی میں، زیبائی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو جو پچھلے اشارے کی میں بات کر رہا تھا، وہ بھی ٹریفک کی طرف سے اچھا اقدام ہے۔ وہاں پہ بے شمار رش رہتا تھا، اب وہاں پہ ٹریفک نارمل طریقے سے چل رہی ہے۔ تو یہ اب نہر میں نے کراس کر لی ہے، نہر کراس کر کے تھوڑا اوپر سے جا کے پھر یو ٹرن لے کے نہر کے اوپر آنا پڑتا ہے آگے آفس جانے کے لیے۔ یہ کریم بلاک کی طرف جاتی ہے سڑک، پہلے یہ سڑک نہیں تھی، یہ بھی گزشتہ دنوں شہباز شریف کے دور میں بنائی گئی ہے۔ تو شہباز شریف کا زیادہ کردار ہے لاہور کو خوبصورت بنانے کے لیے، پرویز الہی نے بھی اس کے اوپر کام کیا تھا، اور دیگر بھی جتنی حکومتیں آئیں وہ بھی لاہور کو بہتر بنانے کے لیے، اس کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرتی رہی ہیں۔ تو شہباز شریف کو زیادہ کریڈٹ دیا جاتا ہے اس حوالے سے، لاہور کی خوبصورتی کے حوالے سے، لاہور کو خوبصورت بنانے کے حوالے سے۔ یہ ابھی میں نہر کو کراس کرنے کے بعد یو ٹرن لیتے ہوئے اب نہر کے اوپر گاڑی کو موڑ رہا ہوں۔ تو یہ میں گاڑی میں کیمرہ رکھ کے، موبائل کیمرے کے ذریعے ساری یہ ویڈیو بن رہی ہے۔ یہ وہ خوبصورت منظر ہے اس نہر کا۔ نہر کے دونوں طرف باغات کی صورت میں درخت لگے ہوئے ہیں، اس میں پھلدار درخت بھی ہیں، آم کے عموماً ہیں، جامنوں کے ہیں، اور اس نہر کے اوپر بڑے بڑے درخت ہیں، قدیم قسم کے درخت ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام ارجن بھی ہے، وہ بھی عموماً اس نہر کے اوپر پائے جاتے ہیں درخت۔ لاہور کے اندر بھی، ریس کورس میں بھی، اور باغ جناح، لارنس گارڈن جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی یہ ارجن کا درخت پایا جاتا ہے۔ ارجن کا درخت کی یہ خوبی ہے کہ اس کی چھال دل کے مریضوں کے لیے، بلڈ پریشر ہائی ہو تو اس کے لیے بہترین ثابت ہوتی ہے، اس کے پاؤڈر کی چائے لوگ بنا لیتے ہیں۔ تو اس نہر کے اوپر ایک ٹریک بنایا گیا ہے ٹریفک پولیس کی طرف سے، وہ بائکس کے لیے۔ یہ میرے بھی لیفٹ سائیڈ کے اوپر ہے، اور اس سڑک کے بھی لیفٹ سائیڈ کے اوپر ہے۔ یہ میں اس کے اوپر تھوڑا گاڑی کو لے جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ ٹریک بسوں کے لیے، سائیکلوں کے لیے، موٹر سائیکلوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے بس بائکس اونلی۔ تو ہم لوگ چونکہ ٹریفک کی اتنی قوانین کی پابندی نہیں کرتے، تو ادھر بھی لوگ گاڑیاں بھی لے آتے ہیں، اور رکشے والے بھی مین لین کے اوپر آ جاتے ہیں، یہاں پہ ان کے لیے منع قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال آہستہ آہستہ یہ صورتحال بہتر ہوتی چلی جائے گی۔
ٹریفک کے حوالے سے جس طریقے سے ٹریفک پولیس لوگوں میں اویئرنیس پیدا کر رہی ہے. تو نہر کے اوپر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، بلکہ آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں. میں زیادہ کیمرے کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کرتا، گاڑی بھی چلا رہا ہوں لیکن سپیڈ میں نے سلو رکھی ہوئی ہے. تو نہر کے دونوں کناروں کے اوپر شہباز شریف نے فٹ پاتھ بناتے ہوئے ان کے سائڈ پہ جنگلہ لگا دیا تھا، لوہے کا جنگلہ، گرین جنگلہ ہے. وہ تھوڑا ادھر میں کر دیتا ہوں اس کو کیمرے کو ایک دفعہ. تو گرین کلر کر دیا گیا ہے جنگلے کے اوپر. تو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ حادثات ہو جاتے تھے، گاڑیاں گر جاتی تھی، کوئی کاریں گر جائے، اکا دکا حادثات ہوئے تھے گاڑیوں کے نہر میں گرنے کے. اس کے بعد سے وہ تو معاملہ تقریباً ختم ہو گیا. ایسا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں سنا کہ کوئی گاڑی نہر میں جا گری ہو. بہرحال بہترین خوبصورت قسم کا لاہور شہر ہے. اس کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے خوبصورت روڈ ہے یہ نہر والی روڈ. یہ تقریباً 22 کلومیٹر ہے ٹھوکر نیاز بیگ سے لے کے BRB نہر تک. تو اس وقت بھی نہر پورے فلو میں ہے، بھری پڑی ہے، نہر چل رہی ہے، خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے. تو نہر کے دونوں سائڈوں کے اوپر، نہر کے ساتھ ساتھ بھی اور سڑک کے ارد گرد بھی، سڑک کے سائڈ پہ بھی، لیفٹ پہ بھی، رائٹ پہ بھی، ادھر سے جاتے ہوئے میرے لیفٹ کے اوپر دوسری طرف سے اگر آئیں گے تو ادھر بھی لیفٹ کے اوپر نہر کے نیچے بھی بڑے بڑے درخت لگے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ ابھی ہمارے سامنے آ گیا پہلا انڈر پاس جو میرے راستے میں آتا ہے. ویسے یہ تیسرا انڈر پاس ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ 11 یا 12 انڈر پاسز ہیں جو بڑے بڑے مشاہیر کے نام پہ، بڑی بڑی شخصیتوں کے نام پہ رکھے گئے ہیں. اور یہ تیسرا انڈر پاس، اس کا نام ہے نیو کیمپس کشمیر انڈر پاس. تو یہ نام ابھی بدلا ہے حکومت کی طرف سے، حکومت پنجاب کی طرف سے نام یہ بدلا گیا ہے. اس کیمپس انڈر پاس کا نام پہلے وارث میر انڈر پاس تھا. وہ بہرحال حامد میر حکومت کے ساتھ شاید ان کے کوئی بہتر تعلقات نہیں ہے، حکومت نے یہ نام تبدیل کر کے کشمیر انڈر پاس رکھ دیا. اور جواز یہ حکومت نے دیا ہے جی کہ ہم کشمیر کے حوالے سے زیادہ اویئرنیس لوگوں میں پیدا کر رہے ہیں کشمیر ایشو کے حوالے سے، اس لیے اس کا نام وارث میر کی بجائے کشمیر انڈر پاس رکھا گیا ہے. بہرحال وارث میر نام ہو سکتا ہے کہ حامد میر کی وجہ سے ہی یونیورسٹی انتظامیہ نے یا لاہور کی انتظامیہ نے رکھا ہو. یونیورسٹی تو کیمپس پنجاب یونیورسٹی کا یہ کیمپس ایریا ہے. بہرحال نام رکھنے کے حوالے سے تو پنجاب حکومت کی یہ کاروائی، یہ سارا کریڈٹ یا ڈس کریڈٹ پنجاب حکومت کو جاتا ہے، بلکہ یہ کریڈٹ ہی جانا چاہیے اس کو. تو یہ دوسرا آ گیا. یہ ہمارے پہلے انڈر پاس وہ ڈاکٹر ہاسپٹل کا انڈر پاس ہے، دوسرا جناح ہاسپٹل انڈر پاس ہے، تیسرا یہ کشمیر انڈر پاس ہے. اب یہ چوتھا ہمارے پاس سامنے آ گیا انڈر پاس. اس کا نام ہے شاہ عبد اللطیف بھٹائی انڈر پاس. تو اسی طریقے سے آگے جاتے ہوئے اگلا پھر مسلم ٹاؤن اچھرا والا انڈر پاس ہے، اس کے بعد FC کالج، اس کے بعد جیل روڈ، اس کے بعد مار روڈ، اس کے بعد ہربنس پورا، اس کے بعد باغبان پورا، اور اس کے بعد آگے پھر جا کے آ جاتا ہے ہربنس پورے کا انڈر پاس. تو یہ انڈر پاس ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ میرے ذہن میں نہ بھی ہوں. بہرحال یہ انڈر پاس یہ بھی لاہور کی خوبصورتی میں ایک اضافہ کر رہے ہیں. تو نہر کے اوپر ہی فلائی اوورز بھی بنے ہوئے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے، ادھر ادھر جانے کے لیے زیادہ تھے. بہرحال کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ فلائی اوور نہ ہو. تو نہر کے ساتھ جو درخت لگے ہوئے ہیں، نہر کے دونوں سائڈوں کے اوپر بڑے بڑے درخت، اور ان کے ساتھ بھی درختوں کے ساتھ اور جنگلے کے درمیان جنگلہ جو نہر کے سائڈ پہ گرین جنگلہ جو میں نے بتایا آپ کو، تو اس کے درمیان گرین بیلٹ بنی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوئے ہیں، گرینری ہے، زبردست قسم کا ماحول بنا ہوا ہے. اس نہر کی خوبصورتی میں اضافہ یہ پھر ہم مسلم ٹاؤن انڈر پاس کے نیچے سے ہم گزر رہے تھے. اس کے بعد FC انڈر پاس آ جانا ہے.
جو میں نے بتایا کہ نہر کے جنگلے اور نہر کے درمیان جو گرین بیلٹ بنی ہوئی ہے وہاں پہ گھاس بھی ہے اور پھولوں کے پودے بھی لگائے گئے ہیں. بہترین منظر، خوبصورت منظر اس میں اضافہ کرتا ہوا. تو پت جھڑ کے دنوں میں جب درخت ٹنڈ منڈ ہو جاتے ہیں تو عموماً یہاں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے. وہ بھی ایک دلکش قسم کا نظارہ ہوتا ہے کہ وہ جس طریقے سے آپ سینریز میں دیکھتے ہیں، خوبصورت سینریز میں جیسے پتے نہیں ہوتے درختوں کے، درخت بالکل ساکت ہوتے ہیں، سکوت ان پہ ہوتا ہے، بالکل وہ ایک ویرانی کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال ان کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے، ایک اپنی حیثیت ہے. اوپر میں نے بات کی تھی کہ سگنل فری ہے یہ سارا، بہت سی سڑکیں لاہور کی، لیکن اوپر گزرنے کے لیے اوپر جو سڑکیں بنی ہوئی ہیں وہاں پہ سگنل ضرور آن رہتے ہیں، وہ سگنل ضرور لگائے گئے ہیں. تو لاہور پورے کا پورا ابھی سگنل فری نہیں ہوا. لاہور میں کئی سڑکوں کے اوپر، بہت زیادہ سڑکوں پر سگنل فری کر دیا گیا ہے، لیکن مال روڈ ایسا ہے وہاں پہ سگنل فری ابھی نہیں ہوا. جیل روڈ کے اوپر بھی کچھ جگہوں کے اوپر سگنل ہیں، لیکن زیادہ تر وہ بھی سگنل فری جیل روڈ ہو چکی ہے. تو یہاں سے ہم جیل روڈ پہ چڑھنے والے ہیں. انڈر پاس جیل روڈ کا ہے، یہی ایک انڈر پاس ہے جو ایک زگ زیگ طریقے سے بنایا گیا، لیکن ہمیں یہاں سے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اوپر سے ہی گزر کے جیل روڈ پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی جیل روڈ آنے والی ہے. نہر سے میں تھوڑا ٹرن ہو جاؤں گا لیفٹ سائڈ پہ، جیل روڈ پہ جیل روڈ کی طرف. جیل روڈ بھی 2 رویہ سڑک ہے، یہ بھی وسیع سڑک ہے، مار روڈ کی طرح کشادہ سڑک ہے، خوبصورت ہے. درمیان میں اس کے بھی گرین بیلٹ ہے. سائڈوں کے اوپر بہرحال کوئی ایسی خوبصورتی نہیں ہے، عمارتیں ہیں، سکول ہیں، کالجز ہیں. اور اسی کے اوپر جیسے ہی اس کے اوپر ہم آتے ہیں تھوڑا آگے چل کے سروسز ہاسپٹل آ جاتا ہے، کارڈیالوجی ہاسپٹل آ جاتا ہے. دوسری سائڈ پہ جیلانی روڈ آ جاتی ہے، جیلانی پارک آ جاتی ہے، ریس کورس جس کو کہتے ہیں. تو یہ میں بتا رہا تھا آپ کو، نہر کے اوپر ایک فٹ پاتھ بنا ہوا ہے. فٹ پاتھ کے اوپر میں نے کئی دفعہ میں یہاں سے گزرا ہوں. تو یہ زبردست قسم کی ایک سیرگاہ آپ اس کو کہہ لیں، اس کو آپ واکنگ ٹریک کہہ لیں. لوگ یہاں پہ عموماً واک کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. تو یہ ہم آ گئے جیل روڈ کے اوپر، وہ نہر پیچھے رہ گئی. تو جیل روڈ سے گزرتے ہوئے میں پھر اپنے آفس چلا جاتا ہوں، فاطمہ جناح روڈ کے اوپر چلا جاتا ہوں. یہ گنگا رام ہاسپٹل کے ساتھ ہی ہے، نوائے وقت کا آفس ہے، وہاں پہ مجھے جانا ہوتا ہے. تو یہ جیل روڈ اس کے اوپر بھی آ گیا، اس کے اوپر پہلا فلائی اوور. تو اس کی تھوڑا کیمرہ میں ادھر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، دوسری طرف سے بھی شاید آپ کو ٹریفک نظر آنا شروع ہو گئی ہو. تو اس کے درمیان میں بھی ایک چھوٹی سی گرین بیلٹ بنی ہوئی ہے. لاہور کو خوبصورت بنانے کے لیے ہر حکومت نے اپنا کردار ادا کیا ہے. شہباز شریف کا زیادہ کردار ہے. شہباز شریف نے یہاں پہ میٹرو بس چلائی تھی اور ٹرین بھی شہباز شریف نے یہاں پہ چلانے کی کوشش کی. 5 بلین اس کے اوپر پاکستانی حکومت کا لگ گیا. تو اس حوالے سے شہباز شریف کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے. بہرحال مسافروں کے لیے، عام آدمی کے لیے یہ ٹرین بھی آسان سفر ہوگا، سستا سفر ہوگا. میٹرو بھی آسان اور سستا سفر ہے. اس حکومت نے آنے کے بعد اس میں 20 روپے کرایہ تھا جس میں اضافہ کر دیا. سبسڈی بہرحال دی جا رہی ہے اس کے اوپر، میٹرو کے اوپر بھی، اور میٹرو ٹرین، اورینج ٹرین کے اوپر بھی سبسڈی دی جائے گی، جیسے مسافروں کے لیے کافی آسانی ہوگی. اور ان مسافروں کے لیے جو بے وسیلہ ہیں، اتنے مالدار نہیں ہیں، موٹر سائیکل نہیں خرید سکتے، گاڑی نہیں خرید سکتے، یا رکشے کے اوپر وہ افورڈ نہیں کر سکتے، گاڑی ٹیکسیاں افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے. بہرحال یہ میرے رائٹ سائڈ کے اوپر جیلانی پارک ہے، ریس کورس ہے. تو یہاں سے بھی پھر یہ روڈ بھی اپنی خوبصورتی کے حوالے سے مار روڈ سے تو تھوڑی کم ہے، لیکن یہ بھی بڑی خوبصورت. اس کے درمیان میں بھی گرین بیلٹ اور پودے لگائے گئے ہیں، درخت لگائے گئے ہیں.
اور سائڈز کے اوپر جو پہلے کے درخت ہیں وہی اپنی رونق بکھیر رہے ہیں، اپنی خوبصورتی بکھیر رہے ہیں. کہیں کہیں زیادہ درخت آ جاتے ہیں، جھنڈ کے جھنڈ نظر آتے ہیں، اور کہیں کہیں درخت اکا دکا یہاں پہ نظر آتے ہیں. محکمہ موسمیات کا آفس بھی اسی روڈ کے اوپر ہے. اور یہ ایک شادمان کی مسجد آ گئی. اس کے نیچے بھی انڈر پاس بنا دیا گیا ہے. تو یہ پوری جیل روڈ یہ سگنل فری ہے. یہاں پہ جیسے ہی اچھرا والی روڈ سے فیروز پور روڈ جس کو کہتے ہیں اس سے یہ الگ ہوتی ہے، وہاں پہ بنا دیا گیا ہے ایک قرطبہ چوک. وہاں پہ ایک قرطبہ چوک مینار بنایا گیا ہے. قرطبہ چوک سے یہ پھر جیل روڈ شروع ہو کے آگے تک جاتی ہے. یہ پھر مل جاتی ہے کینٹ تک، یہ جاتی ہے صدیق سینٹر سے ہوتے ہوئے. بہرحال اس کے اوپر جیل روڈ کے اوپر تعلیمی ادارے بھی ہیں، کنیڈ کالج ہے. تو یہاں سے ہم پھر یہ میرا راستہ ادھر سے تھوڑا رائٹ پہ ہونا پڑتا ہے، رائٹ پہ ہو کے یو ٹرن، کیونکہ جہاں بھی انہوں نے سگنل ختم کیے ہیں ٹریفک نے یا پولیس نے، وہاں پہ مڑنے کے لیے یو ٹرن بنا دیا گیا ہے. دوسری سائڈ پہ جانے کے لیے یو ٹرن لے کے آپ پھر تھوڑا آگے جا کے پھر آپ نے جدھر بھی مڑنا ہو ادھر آپ چلے جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ووڈ ورلڈ بیرکس یہاں پہ آ گئی ہیں. یہ ایک چھاؤنی کا فوجی تھوڑا سا ایریا ہے. یہاں پہ بھی وہ درخت بے شمار ہیں لیکن اجاڑ ہے، بیابان ہے. فوج یہاں پہ کچھ کرنا چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی، بہرحال ان کا یہ ایریا ہے. اس سے گزرتے ہوئے پھر میں اپنے آفس میں جاتا ہوں. تو یہ یو ٹرن میں نے لیا جیل روڈ سے، تو ادھر میں ٹرن ہو گیا ہوں ووڈ ورلڈ بیرکس کی طرف. تو بس لاہور کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ یہ جو چند منٹ کی یہ میرا گھر سے فاصلہ تقریباً 13 کلومیٹر بنتا ہے، 14 کلومیٹر بنتا ہے. تو سگنل فری راستہ ہے سارا. خوبصورت لاہور کا منظر میں نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی. لاہور اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہے. تو یہ چونکہ مجھے میرے گھر میں سارا یہ سلسلہ تھا، سارا کچھ یہ سارا راستہ تھا، تو مجھے اس حوالے سے کوئی خصوصی کاوش نہیں کرنا پڑی. میں نے گھر سے چلتے ہوئے کیمرہ آن کر لیا. اور یہاں پہ ابھی مزید کبھی لاہور کو مزید دکھانے کے لیے اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آگے پھر کوئی ایسی کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے جو آپ کو دکھائی جائے. تو یہیں پہ ہم آپ کو اللہ حافظ کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ.